اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین آمینہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق علم سے ہے۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت بیان کی ہے، اور کون سا علم ہے؟ اس سے مراد دینی علم ہے۔ دینی تعلیم کی اللہ رب العالمین نے بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ علم دو قسم کا ہے، ایک دنیاوی تعلیم اور ایک دینی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم سے انسان اپنی دنیا بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں بھی اسے کوئی اجر و ثواب ملے گا۔ کب؟ تب وہ صاحب ایمان ہو اور
اس ارادے سے علم حاصل کرے کہ اس کا وہ علم دوسروں کے لیے وہ فائدہ پہنچائے گا. کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کرے گا، خدمت خلق کے لیے وہ ڈاکٹری کر رہا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے. کوئی اور علم حاصل کر رہا ہے اور اس علم حاصل کرنے کے پیچھے اس کا مقصد یہ کہ یہ علم تو دنیا کا علم ہے، لیکن یہ علم جس کے ذریعے میں اپنی قوم کی مدد کروں گا، اپنے لوگوں کی مدد کروں گا اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے میرا علم نفع بنے گا، اس ارادے سے کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے. وہیں پر ایک دوسرا علم ہے دینی علم. یہ ایسا علم ہے اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اور یہ دینی تعلیم انسان کے لیے انتہائی اہم ہے. انسان دنیاوی تعلیم حاصل کرے یا نہ کرے لیکن دینی تعلیم ضرور حاصل کرنا چاہیے. دینی تعلیم انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بناتی ہے. دینی علم سے مطلب قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے اور دعاؤں کا علم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کیا چیزیں پڑھا کرتے تھے، کن دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان باتوں کا سیکھنا اور سکھلانا یہ دینی تعلیم ہے اور دینی علم ہے. اور علم دین کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. کتنی زیادہ اہمیت ہے آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی اس آیت سے آپ کو معلوم ہوگا کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے ایک آدمی دیکھنے والا ہے اور دوسرا آدمی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، وہ آدمی اندھا ہے تو دیکھنے والا اور اندھا انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح علم دین رکھنے والا اور علم دین سے غافل رہنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس کے پاس دینی تعلیم ہے وہ اپنے سامنے آنے والے فطروں کو دیکھ سکتا ہے. جس کے پاس دینی علم ہے وہ اپنے رب کو صحیح طور پر پہچان سکتا ہے. جس کے پاس دینی علم ہے وہ اپنے گھر کی اصلاح کر سکتا ہے، خود کی اصلاح کر سکتا ہے، معاشرے کے لیے نفع بخش بن سکتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، پڑوس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وہ باعث خیر بن سکتا ہے. علم دین کی بڑی اہمیت آئی ہے، اتنی زیادہ اہمیت کہ جو انسان اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یعنی جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے گویا کہ وہ جنت کے راستے پر سفر کر رہا ہے، جنت کے راستے پر چل رہا ہے. لہذا دینی تعلیم کی بڑی اہمیت آئی ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 2966 کے طور پر بیان فرمایا ہے. بڑی جامع حدیث ہے، بڑی مفصل حدیث ہے اور اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر علم دین کا حاصل کرنا انتہائی اہم ہے. اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں گویا کہ وہ اپنے لیے جنت سوار رہے ہیں، اپنے آپ کو جنت کا مہمان بنا رہے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے سارے مرد و خواتین کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کے اوپر یہ فرض کر دیا گیا کہ وہ علم سیکھے. کون سا علم؟ دینی علم، دینی تعلیم حاصل کرے. جب وہ دینی علم حاصل کرتا ہے یا کوئی بندی دینی علم حاصل کرتی ہے تو وہ اپنے رب کو صحیح طور پر پہچان سکتے ہیں. عقیدے کے معاملے میں کبھی وہ بگڑ نہیں سکتے، عقیدے کے فسادات ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتے جس کے اندر علم کا صحیح فہم موجود ہوتا ہے. یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ علم حاصل کرنے کے باوجود گمراہ ہو گئے، اتنا زیادہ علم کہ علم اس انداز میں حاصل نہیں کرتے، علم کو اس انداز میں نہیں سمجھتے
جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، یعنی فہم سلف جس کو کہتے ہیں، علم کا رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سمجھنا، اس علم پر عمل کرنا۔ صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتیں کو جس طرح سمجھا ہے اسی طرح سمجھنا، یہ فہم سلف کہا جاتا ہے، اور یہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر فہم صحابہ نہیں، فہم سلف نہیں، یعنی جس طرح صحابہ سلف صالحین علم کو سمجھا کرتے تھے اس طرح سمجھنے کا مادہ کسی کے اندر نہیں، تو وہ علم کے انبار اس کے پاس کیوں نہ ہو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لہذا علم کے ساتھ ساتھ فہم سلف کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور یہ کب حاصل ہوگا؟ جب اہل علم کے ساتھ ہماری دوستی ہو، علم والوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، جو معتبر علم والے ہیں، مستند علم والے ہیں، یعنی صرف قرآن اور صحیح احادیث آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، ایسے علماء کے ساتھ جب ہمارے بچے، ہماری نسلیں اٹھنا بیٹھنا اور اپنا سارا معاملہ ان سے جوڑ لیتے ہیں تو یہ فہم صحابہ، فہم سلف ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ پھر فہم سلف کے بغیر دنیا کا علم، دین کا علم کتنا بھی کیوں نہ ہو، وہ علم اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ بہرکیف علم کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ کتا ایک نجس جانور ہے، ناپاک جانور ہے، وہ سر سے پیر تک ناپاک ہے، اس کا کوئی حصہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ سارا کا سارا ناپاک ہے۔ شریعت مطہرہ میں کتے کے احکام و مسائل بیان کرتے ہوئے ایک حکم یہاں تک بیان کیا گیا کہ اگر کوئی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلنے کا حکم ہے۔ 7 مرتبہ دھلنے کے بعد ہی وہ برتن، وہ پیالہ پاک ہوگا، اس سے پہلے وہ پاک تصور نہیں کیا جائے گا۔ اتنا نجس، اتنا گندا جانور ایک کتا جس کو شریعت میں بیان کیا گیا۔ لیکن جہاں علم کی بات آتی ہے، اگر کتے کو شکار کا علم سکھایا جائے کہ مالک اس کو علم سکھاتا ہے کہ وہ شکار کیسا کرے، اس کو کتے کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑتا ہے اور وہ شکار کو اپنے دانتوں میں کیسے پکڑے، یہ علم جب کتے کو سکھایا جاتا ہے تو کتے کا شکار کیا ہوا جانور اس کے مالک کے لیے حلال بیان کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتے کے اندر علم آ گیا اور اس علم کو سیکھنے کی وجہ سے اس کتے کی اہمیت بڑھ گئی۔ تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کر کے اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ دینی تعلیم جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انسان کے اندر اگر دینی شعور نہیں ہے، دینی علم نہیں ہے، تو پھر وہ انسان اس کتے سے بھی گیا گزرا ہے۔ اور جس کتے کے اندر شکار کے آداب ہو، شکار کا علم وہ جانتا ہو، تو پھر ایسے نابلد یعنی علم سے ناآشنا انسان سے وہ بہتر مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کا پاکیزہ، اس کا جھوٹا، اس کا شکار اس کے مالک کے لیے حلال بیان کیا گیا ہے۔ بہرکیف دینی تعلیم کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں جتنی فکر ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں آگے بڑھانے کی کر رہے ہیں، وہیں پر دینی تعلیم پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور فلاں ضرور بنائیں، اس طرح نہ بنانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور اسلام نے منع بھی نہیں کیا ہے، لیکن اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے، انجینئر بنانے سے پہلے، سافٹ ویئر اور دیگر تعلیمات دینے سے پہلے اس کو ایک دیندار بنائیں، ایک مسلمان بنائیں۔ دیندار اور مسلمان بچہ اسی وقت بن سکتا ہے جب آپ اسے دینی تعلیم سے آشنا کریں گے، یعنی دینی تعلیم سے اس کو جوڑیں گے، تبھی وہ بچہ مسلمان بنے گا اور دیندار بنے گا، سمجھدار بنے گا، اور یہی بچہ کل کو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے والا بنے گا۔ اگر ہم صرف دنیا کی فکر کر کے دنیا کی تعلیم اسے دے دیے اور دینی تعلیم اسے نہیں دیے تو یقین مانیے کل کو یہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت کے لیے ہاتھ تو اٹھائے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کی جائے، آپ کے حق میں اللہ رب العالمین سے کیا طلب کیا جائے۔ یہی بچہ اتنا بے رحم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں وہ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر علم، دینی علم نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے،
اور یقین مانیے انسان کے سب سے اچھا اور بلند اخلاق، بلند کردار، اچھے اعلیٰ عمدہ اخلاق والا ہونے کے لیے سب سے اہم چیز، بنیادی چیز جو بیان کی گئی وہ علم کا ہے، وہ علم ہے میرے بھائیوں۔ مثال کے طور پر اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ یہ 5 چیزیں یعنی کلمے کا اقرار کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، فرض نمازوں کی، اور رمضان کے روزوں کی پابندی کرنا، صاحب نصاب ہے تو زکات میں سے اس کا حق نکالنا، اور صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا۔ یہ 5 بنیادیں اسلام کی ہیں، اور ان 5 چیزوں پر انسان کب عمل کر سکتا ہے؟ جب اس کے اندر ان 5 چیزوں کا علم ہو تبھی وہ عمل کر سکتا ہے، ورنہ پھر عمل نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن نماز سے متعلق اسے علم نہیں ہے، نماز سے متعلق اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تو وہ نماز میں کیا پڑھے گا، کیا صورتیں اس کو آئیں گی، وہ رکوع کیسے کرے گا، سجدہ کیسا کرے گا، اور ان ارکان میں وہ کیا ادا کرے گا، یہ ساری چیزیں علم سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کیا کی؟ کیا توحید کے بارے میں اللہ نے وحی نازل فرمائی؟ کیا نماز کے بارے میں اللہ نے وحی نازل فرمائی؟ کیا صدقہ و خیرات کے بارے میں اللہ نے وحی نازل فرمائی؟ جبکہ توحید کا مسئلہ شریعت میں سب سے بنیادی اور اہم مسئلہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے علم کی وحی نازل فرمائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی علم والی بات اپنے نبی پر نازل فرمایا کہ نبی آپ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے توحید سے پہلے بھی علم بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ توحید کو سمجھنے کے لیے بھی دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ دینی تعلیم کے بغیر، علم دین کے بغیر آدمی توحید ہی نہیں سمجھ سکتا، اللہ کی صحیح معرفت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم خود دینی تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو اس میدان میں لائیں، انہیں بھی دینی تعلیم سے جوڑیں، اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے پر ابھاریں، تاکہ یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، نجات کا ذریعہ بنیں۔ میرے بھائیوں، دین علم بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں پر جو بھی بیٹھے ہیں وہ اپنے اپنے گریبان میں ایک ذمہ دار ہیں، اپنی حیثیت کے ایک ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 890 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ بس ایک امام ذمہ دار ہے، وہ اپنی امامت اور اپنے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسؤول عن رعیتہ، اور ایک مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اور وہ مرد اپنے گھر کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اس سے۔ تو لہذا یہاں پر ہر مرد کو اپنی ذمہ داری سے متعلق فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے شوہر کے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا سب خبردار ہو جائیں، اپنی اپنی ذمہ داری سے متعلق پوچھے جائیں گے۔ کل کو اللہ رب العالمین آپ میں سے کسی کو پوچھے کہ تیرے بیٹے کو تو نے ڈاکٹر بنایا، تیرے بیٹے کو تو نے فلاں بنایا، انجینئر بنایا، فلاں بنایا، کیا اس کو تو نے قرآن کی تعلیم دی تھی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے تمہارے بچوں کو، اپنی اولاد کو، جو آپ کو جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، مال سے بھی زیادہ پیاری ہے، کیا تم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آشنا یعنی روشناس کیا تھا، ان سے ان کی تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا تھا؟ تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ملتا ہے، اللہ رب العالمین کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ نے جس کسی کو کسی قوم کا حاکم بناتا ہے،
کسی قوم کا سردار بناتا ہے، اگر وہ خیر خواہی و بھلائی کے اور اپنے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا وعید بیان کی گئی؟ ما لم یجد رائحۃ الجنہ، اللہ رب العالمین اس کو جنت سے اس طرح محروم کر دے گا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی بات بیان کی گئی۔ یہاں پر شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطاب میں بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک حاکم بھی مراد ہے اور اسی طرح ایک گھر کا مرد بھی مراد ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مرد کو گھر کا حاکم بنایا، عورتوں کا حاکم بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد بھی یہاں پوچھا جائے گا اس کے گھر کے افراد سے متعلق۔ لہذا شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مرد اپنے گھر میں اگر خیر و بھلائی کے کام کرتا ہے، بچوں کو اس پر ابھارتا ہے، یقیناً اس کام میں اس کو بھی حصہ ملے گا، اس اجر و ثواب میں اس باپ کو بھی حصہ ملے گا۔ اگر یہی مرد اپنے گھر میں ڈش، اینٹینا اور اس طرح کی موسیقی والے آلات، تحس کام کیے جانے والے فلم تھیٹرز وغیرہ گھروں کو بنا کر مرتا ہے، جب تک اس کے بیوی بچے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کون سا فائدہ؟ شر والا فائدہ، اس سے فلمیں دیکھتے رہیں گے، گانے سنتے رہیں گے، تب تک وہ سنتے رہیں گے جتنا گناہ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یعنی گھر کے لوگوں کو ملتا ہے، اتنا ہی گناہ مرے ہوئے باپ کو بھی ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے گھروں میں؟ اپنے گھروں میں عبادت خانہ ہو یا نہ ہو، نماز کے لیے مصلی کی جگہ ہو یا نہ ہو، نماز کے لیے کوئی روم ہم بنائیں یا نہ بنائیں، سب سے پہلے ٹی وی کے لیے پلیس دیکھتے ہیں، ایسا پلیس جس میں ساروں کو ٹی وی اچھی نظر آئے، عمدہ طور طریقے پر بیٹھ کر دیکھیں، اور اس کے جو بھی انتظامات ہیں، ملازمات ہیں، بڑے اچھے قسم کے اسپیکرز ہیں، سارے گھر کو ہوم تھیٹر بنانے کی فکر۔ اگر آپ اسی حالت میں انتقال کر گئے، یقین مانیے جب تک تمہارے بیوی بچے بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے تمہیں گناہ پہنچتا رہے گا، گناہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ کے لیے اس طرح کا جو بھی بندوبست کیے ہیں، جمعہ کے بعد ہی جا کر اس کا خاتمہ کر دیں، یقین مانیے آپ کے گھر سکون کے، راحت کے مرکز بن جائیں گے، اگر صرف آپ اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال دیں، صرف ٹی وی کو نکال دیں۔ ہاں بعض گھر ہیں اللہ ماشاءاللہ جو ٹی وی کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں، بیانات کے لیے، خطابات کے لیے یا اسلامی تعلیمات کے لیے، کچھ اور اسلامی لیکچرز کے لیے، تو یہ ان کے لیے باعث خیر ہے۔ لیکن یقین مانیے آج ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم کے ذریعے شیطان ان کے اوپر بہت آسانی سے حاوی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں پر غور و فکر کریں، اس طرح کی چیزوں پر غور و فکر کریں اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سورۃ التحریم میں بیان فرمایا آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس آگ میں، اس جہنم میں اللہ رب العالمین ایسے فرشتے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ جو حکم دیتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے اور زیادتی نہیں کرتے، فوراً وہ عمل کرنے کو تیار۔ ایسے سخت دل فرشتے اللہ رب العالمین نے اس جہنم میں مقرر کر کے رکھے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے، خیر و بھلائی کے کاموں سے جوڑے، تاکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی خوراک ہونے سے بچا لے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ لہذا اس آیت کی تفسیر سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنا ہے۔ بچوں کو علم دین سے جوڑیں، دینی تعلیمات سے جوڑیں۔ جہاں کہیں اسلامی تعلیمات کی مجلسیں ہوتی ہیں ان مجلسوں میں بیٹھنے کا پابند بنائیں۔ لیکن افسوس یہاں یہ ہوتا ہے کہ خود باپ، خود ماں اسلامی مجالس سے ان کا تعلق نہیں ہے تو بچوں کا تعلق وہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ پہلے ماں باپ کو اسلامی مجالس سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج نت نئے فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور فتنوں سے وہی آدمی بہتر انداز میں بچ سکتا ہے جس کے پاس اس فتنے سے متعلق علم ہو۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔
عورتوں کا فتنہ، شہوات کا فتنہ اور مال کا فتنہ، اسی طرح عقائد کا فتنہ، نظریات کا فتنہ، عبادات میں فتنہ، کتنے فتنے آج ہمارے ارد گرد ہے آپ جانتے ہیں؟ ہمارے سروں پر، ہمارے پیروں کے نیچے، ہمارے آزو بازو، آمنے سامنے، سارے ہم فتنوں میں گھیرے ہوئے ہیں، یقین مانیے فتنوں میں گھیرے ہوئے ہیں۔ اور آج صرف علم حاصل کرنے کے لیے ایک واحد ذریعہ جمعہ کا خطبہ بچ گیا ہے۔ اب چند دنوں کے بعد لوگ اس کو بھی مٹا دیں گے، کیونکہ ابھی دیکھیے اذان کے بعد لوگ آتے ہیں، خطبہ ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، ایک تو ہفتہ واری اجتماعات میں یا پھر دینی مجلسوں میں ہمیں شرکت کا موقع نہیں ملتا، کیوں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ اب جمعہ کے خطبے میں آ رہے ہیں، ایک رسمی طور پر لوگ جمعہ نبھا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ ہی اسی لیے رکھا تھا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جانیں، قال اللہ قال رسول کو جانیں اور اس کے مطابق زندگیوں کو سنواریں، عمل کریں، جنت کے مہمان بن جائیں۔ لیکن افسوس ہمارے لوگوں کے درمیان ہم کتنا بھی کہہ لیں، وہ جب آنا ہے تبھی آتے ہیں، کیونکہ پہلی بات یہ کہ علم کی کوئی اہمیت دلوں میں نہیں رہی، علم کی کوئی اہمیت دلوں میں نہیں رہی۔ ہمارے پاس ہزاروں روپئے، لاکھوں روپئے خرچ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن فری میں، مفت میں آ کر ایک آدھا گھنٹہ پہلے آ کر جمعہ میں بیٹھنے کی توفیق نصیب نہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارے لیے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور ہم ہیں کہ ایک جمعہ کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، کتنے افسوس اور شرمندگی کی بات ہے۔ لہذا اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، والدین سے میں گزارش کرتا ہوں، جہاں کہیں دینی مجالس ہیں یا پھر ابھی دیکھیے ماشاءاللہ اسلامک سمر کورس، سمر کیمپ کے سلسلے شروع ہیں، اپنے بچوں کو ان سے جوڑیں۔ یہاں بچے آپ کے عقیدہ سیکھیں گے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کیا، اس کی قدرت کتنی نرالی ہے، ان باتوں کو بچے سمجھیں گے، ان باتوں کو پڑھیں گے، دعائیں یاد کریں گے، سورے یاد کریں گے۔ اور جب بھی یہ بچہ نماز میں کھڑے ہو کر نماز اپنے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، سورہ اپنی نماز کی قبولیت کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب تمہیں بھی ملے گا، کیونکہ تم نے، والدین نے ان بچوں کی فکر کر کے ان کو آپ مسجد و محراب، ممبر و محراب کے حوالے کیا، ان دینی مجلسوں کے حوالے کیا، اور اس طرح کی مجالس میں آنے جانے کا پورا انتظام آپ کے ذمے ہے۔ آپ اس کے لیے وقت بنائیں، اس کے لیے آپ خود وقت نکالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ صرف دنیا کی فکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ آخرت کی فکر کر رہا ہے، خود کی آخرت نہیں سنوار رہا ہے، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار رہا ہے۔ لہذا ایسے بچوں کو میدان تعلیم میں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانے کی ہر والدین کو کوشش کرنا چاہیے، ہر ماں باپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر وقت، اپنا ہر لمحہ، ایک ایک لمحہ صحابہ کرام کو علم سکھانے میں اور ان کی تربیت میں گزارا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں کتنی فکر کرنا چاہیے۔ آج ہمارے بچے دیکھیے، اسکول چھٹی ہو گئی، کالج چھٹی ہو گئی تو سب سے پہلے ٹور کے لیے نکل رہے ہیں، اور کیا جائیں، ٹور میں جانے کے بعد کیا کچھ حادثات ہمارے بچوں کے ساتھ ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہمارے بچے صرف ٹور تک رہتے تو وہ بات الگ تھی۔ افسوس کا مقام یہ کہ مسلمان بچے، نام نہاد مسلمان بچے، جن کا نام عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرزاق، عبد الجبار رکھے ہوئے ہیں، ایسے بچے غیروں کے ساتھ فلاں مندروں کی زیارتیں کر رہے ہیں ٹور کے نام پر۔ کہاں ہے عقیدہ؟ کہاں ہے عقیدہ؟ وہاں جا کے وہاں کے پرساد بھی کھا رہے ہیں، وہاں کا تبرک بھی کھا رہے ہیں، اور ان مورتیوں کے سامنے سیکولرزم کا ذہن لے کر سجدے بھی کر رہے ہیں، گھنٹیاں بجا رہے ہیں۔ اور کتنی مسلم بچیاں ایسی ہیں جن کے ماں باپ ٹور کے نام پر اجنبی لڑکوں کے ساتھ ان کو دور دراز کے سفروں پر بھیج دیتے ہیں، اور یہ سیزن ہے، ان سیزن میں بچے جا رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے بچے، ان کے ماں باپ دینی تعلیم سے دور رہنے والے لوگ۔ اسلام نے اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اب ہمارے بچے ٹور پر گاڑیاں لے جا رہے ہیں، کسی کو جا کر ٹھوک دیتے ہیں، اور وہ بزرگ جو زندگی میں نماز کا پابند تھا، اس کی وجہ سے بے نمازی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے گھر کا شکار بن جاتا ہے، گھر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات۔ اور ہمارا جوان بچہ جس کی ابھی جوانی کلی کی مانند کھل رہی تھی، ایسی نادانی اور غفلت کی وجہ سے جا کر
خود کو حادثے کا شکار بنا لیتا ہے اور وہ خود کو سوسائڈ کر لیتا ہے، یعنی اس کو سوسائڈ ہی کہا جائے گا، وہ خود تو سوسائڈ کر لیتا ہے، سارے گھر والوں پر وبال جان بن جاتا ہے، سارے گھر والوں پر پریشانی لاتا ہے۔ لہذا والدین سے گزارش ہے ان ایام میں بچوں کی حفاظت کریں۔ نادانی میں غفلت میں آپ رہیں گے لیکن صدمہ آپ ہی کو پہنچے گا۔ کیوں نہیں پہنچے گا؟ ابھی حال ہی میں چند دن پہلے کرناٹک کے ایک علاقے میں رائچور کی میں بات کر رہا ہوں، مرکزی مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کا بیٹا عالمیت سے فارغ ہوا اور ڈگری لینے کے لیے ممبئی گیا، ٹرین کا سفر تھا، کسی نے ان کا موبائل چھیننے کی چکر میں اس کو دھکا دے دیا اور ٹرین سے وہ نیچے گر گیا، 2 دن آئی سی یو میں تھا، پھر انتقال ہو گیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ تو ایک نیک کام پر نکلا ہوا تھا۔ ہمارے بچے کیا کیا کچھ کام نہیں کرتے ہیں اور ان ٹوروں میں شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ کیا اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے؟ اور یہ سارا صحرا سب سے پہلے ان کے ماں باپ کے سر بہانا جائے گا۔ لہذا اپنے بچوں کی فکر کریں، بالخصوص ان ایام میں بچوں کو کچھ بنائیں، کچھ سنواریں، کچھ سجائیں، دین کا داعی بنائیں، اسلامی تعلیمات سے انہیں جوڑیں، جہاں کہیں اسلامی مجالس ہیں وہاں لے جا کر بٹھائیں، جوان بچے ہوں، بچیاں ہوں، چھوٹے بچے ہوں، بچیاں ہوں، سب کو دینی تعلیم سے جوڑیں۔ 1 مہینہ 1.5 مہینہ اگر یہ سیکھ لیں گے زندگی بھر اسی پر عمل کرنے والے رہیں گے، جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ لہذا میری گزارش یہی ہے کہ وقت کی اہم ترین ضرورت کوئی بات کسی بات میں ہے تو وہ علم دین میں ہے، اس کو باپ بھی سیکھے، ماں بھی سیکھے، بچوں کو بھی سکھائے۔ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، غفلت و لاپرواہی والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ اسی کی عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی جس نوجوان کا ذکر ہوا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اس طرح کے جو بھی مسائل لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوان بچوں کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی تعلیم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نفع بخش علم اللہ ہمیں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والا علم اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار ہیں ہر چھوٹی بڑی بیماری سے انہیں مکمل شفا یابی نصیب فرمائے، ہر قرضدار کو اس کے قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پریشان حال کو خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، مطیع فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العالمین والدین کو اولاد کے درمیان انصاف کرنے والا بنائے۔ اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے دور رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔